وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیات روشن ان پر پڑھ کے ان کو سنائی جاتی ہیں، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتا ہے جن پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ہمارے بزرگ کیا پاگل تھے جو یہ کرتے رہے؟ یہ نبی چاہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے اس کی پیروی شروع کرتے ہیں. آج بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا، اس کو بھی یہ تانا ملتا ہے یار ایک نئے فرقہ لانچ کرتا ہے. بھائی نیا فرقہ تو تب لانچ ہو جب قرآن بخاری مسلم سے ہٹ کے کو حوالے دیے جائیں. نئے فرقے تو ان کے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑائی ہوئی ہیں. جو بندہ قرآن اور حدیث سے بات پیش کر رہا ہے اس نے نیا فرقہ کون سا لانچ کیا ہے؟ لیکن وہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے اس کو نظر آئے، اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے باقیوں نے بھی یہی شیاری کی ہوئی ہے. تو حسن ظن رکھنا چاہیے دوسرے کے باروں میں اور اس کی دلیل کو دیکھنا چاہیے. یہ شخص تو چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں ان معبودوں سے جن پہ تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو اس نے ایک جھوٹ سا نعوذ باللہ خود سے گھڑ لیا ہے، ایویں لگا رہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ سیم آج بھی ہے کہ جو بندہ حق بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایویں مارتا رہتا ہے. حالانکہ قرآن کھول کے دیکھیں، حدیث کھول کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ایویں نہیں لکھی ہوئی ہے. چونکہ آپ نے ایسے مکتبہ فکر میں آنکھ کھولی کہ جہاں آپ کو دھوکے میں رکھا گیا تو آپ کو تو یہی لگنا ہے نا کہ ایویں لگی ہوئی باتیں، کیونکہ آپ نے تو وہ سنی نہیں، آپ نے خود تو قرآن پڑھے نہیں. اور پھر اتنے اعتماد سے کہہ رہے اسی آج تک سنے ہی نہیں. اور تسی کڈے بڑے لاما ہو اللہ دے بندے ہو، تسی کتنا قرآن و حدیث پڑھیا ہے، کتنی زندگی لگائی ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک ماں باپ نے بھی ہوشیاری چلاکی اور دنیا پرستی سکھائی، اور وہی سیکھ کے آپ اپنی اولاد کو بھی سکھا رہے ہیں. دین تو نہ آپ کے آباء و اجداد نے سیکھا نہ آپ نے سیکھا، تو آپ کو کہاں سے کانفیڈنس ہے کہ آپ نے قرآن سن؟ اور آپ دیکھ لیں پرانے بزرگ بابوں سے ذرا پوچھے 70-80 سال کے جو ہوئے ہیں ان کو کہ آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیں اللہ کو جان دینی ہے، کبھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہے؟ اور اسے یہ پوچھے کہ آپ کے ابا جی نے کبھی پڑھا ہوگا تو ان کو پتا چلے گا کیوں کہ ابوں نے تو قرآن پاک جو ہے ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوگا. یہ تو آج کا مبارک دور ہے کہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے لوگوں میں جو ہے وہ ایجوکیشن کی برکت سے یہ معاملات ہوئے. ادروائز ہم جن پرانوں کی تعریف کر رہے ہیں انہیں اکثر بالکل چٹے ان پڑھ تھے، نام بھی نہیں اپنا لکھ سکتے تھے. قرآن انہوں نے کہاں سے پڑھنا تھا، یہ ترجمہ کہاں سے پڑھنا تھا، یہ بخاری مسلم کہاں سے پڑھنی تھی، ترجمے ہی نہیں ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ کر لیا. وقال الذين كفروا للحق، اور کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں لما جاءهم، انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں جب ان کے پاس حق بات آ جائے، ان هذا الا سحر مبين، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو ہم نے اس قرآن سے پہلے کوئی ان کی طرف کتاب نازل کی ہے، نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہوا ہے. یہ کس چیز کے اوپر اکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ابھی فراڈ ہی ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس کی بنیاد کے اوپر پیغمبر کا انکار کریں، نہ کوئی پچھلا پیغمبر موجود ہے. آج بھی یہی ہے کہ جب ہم کتاب و سنت سے حوالہ کسی کو دیتے ہیں وہ مانتے نہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کے پاس کون سی آیت ہے، کون سا قرآن آپ کے پاس ایسا موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، کون سی حدیث کی کتاب ایسی موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے باطل نظریات کے اوپر اکڑے ہوئے ہیں. سیم وہی انالوجی ہے. اس کی تفسیر آج کے دور کے اعتبار سے کرنا ضروری ہے، ورنہ تو ہم یہ تفسیر 1400 سال پرانی ریکارڈ کرا رہے ہیں. آج کے انسان کو تو اس پر قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو بیماری ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ اسی طرح ہے. اس وقت فرعون تھے تو آج کا فرعون یہ ٹرمپ ہے. ہر زمانے میں ایسے فرعون رہیں گے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے اور جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جائے گا. یہ تو نہیں ختم ہو گیا. اس وقت بھی بیسک ہیومن انسٹنکٹ میں عورتیں لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے کمزوری کا باعث تھی. آج بھی وہ سیکس بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. تو سیم بیماریاں جو اس زمانے میں تھی آج بھی موجود ہیں، قیامت تک رہیں گی. قرآن کی آیات تو آفاقی ہیں. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، اور آپ کے جو مخالفین کفار مکہ کو تو عشر عشیر بھی نہیں، 10واں حصہ بھی نہیں دیا گیا اس طاقت کا اور اس رزق کا جو ہم نے اگلے کافروں کو دیا تھا. تو جب انہوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو کہ ہمارا عذاب پھر کیسا ہوا. وہ اکھاڑ کے پھینک دیے گئے کھجور کے تنوں کی طرح، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اتنے اونچے اونچے قدوں والے لوگ جنہوں نے پہاڑوں کے اندر غار بنا کے تو اپنی اتنی بڑی بڑی، آج بھی ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ عرب کے اندر موجود ہیں، اتنی طاقت والے لوگ تھے. ہم نے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا پیغمبروں کی نافرمانی کے سبب. آپ کے مخالفین کس جو ہے وہ کھیت کی مولی ہیں کہ یہ بچ جائیں گے. قل انما اعظکم بواحدہ، بڑی زبردست بات آ رہی ہے. اے نبی فرما دیجئے ان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں.
ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا، بڑی ایمانداری کے ساتھ تم ایک ایک یا دو دو کر کے ایک جگہ پہ جمع ہو اور پھر آپس میں برین سٹارمنگ کرو، فکر کرو. کیا فکر کرو؟ ما بصاحبکم من جنہ، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے صاحب جو تمہیں بلا رہے ہیں، کیا یہ مجنون ہے؟ ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہوا ہوا ہے؟ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں بلکہ وہ تو ہے ڈر سنانے والے اس آخرت کے بڑے دن کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں ڈر سنانے کے لیے ہے. تم آپس میں ذرا سوچو کہ 40 سال کا کریکٹر ایک آدمی کا تمہارے سامنے ہے جسے تم صادق اور امین کہتے ہو. سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، میرا کریکٹر ایک کھلی کتاب ہے. مطلب تم اب میں نے جب یہ حق بات شروع کی ہے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دی ہے تو نعوذ باللہ جو ہے اس کے اوپر مجنون. آپ بھی یہ آج کر کے دیکھ لیں. یعنی میں نے 31 سال بریلوی مکتبہ فکر میں گزرے، جب ہم نے ان کو بتایا کہ میرے بھائی ہمیں تو غلط بات بتائی گئی تھی، آپ یہ بات قبول کریں، تو کہتے ہیں یہ تو قادیانی ہے. یعنی 31 سال تک جب ہم بریلوی تھے اس وقت ہم قادیانی نہیں تھے. جیسے ہی ہم نے اپنے مکتبہ فکر سے اختلاف رائے کیا تو ہمارے مکتبہ فکر نے ہمیں قادیانی کہنا شروع کر دیا، ایکس مکتبہ فکر نے. اس کا مطلب ہے 31 سال تک جو ہم قادیانی تھے وہ والے تو پھر آپ بھی تھے. پھر تو یہ لاجک مانی جائے تو اس قسم کی پھر لاجکس دینا شروع کر دیتے. تو اے نبی سے فرماؤ کہ تم ذرا تفکر کرو کہ یہ جو شخص جس کے بارے میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کیا واقعی یہ مجنون ہے نعوذ باللہ؟ کوئی اس کے اوپر جنات کا اثر ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والے ہیں. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے نبی فرما دیجئے جو میں تم سے معاوضہ مانگ رہا ہوں نا، اگر کوئی نعوذ باللہ کہ اس تبلیغ کے بدلے میں مجھے کچھ دو تو اپنے پاس ہی رکھو. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے بھائیو اگر ہم اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں کوئی آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں نعوذ باللہ، کبھی ہم نے خواب میں نہیں مانگے، بیداری میں تو مانگنا دور کی بات ہے، تو اپنے پاس رکھیں. اللہ کے بندو حق بات کو قبول کرو، اپنے پاس رکھو. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ تعالی کے پاس. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رب جو ہے وہ حق سے ضرب لگاتا ہے. علام الغیوب، جو غیبوں کا جاننے والا ہے. باطل کے اوپر ضرب حق بات سے لگتی ہے، باطل غائب ہو جاتا ہے. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اے نبی فرما دیجئے کہ حق آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، اور باطل اور اس کی ساری قوتوں کا خاتمہ ہو گیا. الحمدللہ. قُلْ إِن ضَلَلْتُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بالفرض اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں، فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، تو میری گمراہی کا وبال پھر مجھ پہ ہی ہے، تم ٹینشن نہ لو. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو میں اس وحی کے سبب یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ہدایت کے اوپر ہوں جو میرے رب نے میری طرف کی ہے. اگر تم میرا یہ کانفیڈنس دیکھ رہے ہو نا کہ میں ہر ایک کو غلط کہہ رہا ہوں اور وہی کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو تم اس بات کو دیکھو یہ وہی اللہ کی طرف سے آئی ہے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے. ولو تری اذا فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ گھبرائے ہوئے بھاگنے کی کوشش کریں گے عذاب سے تو قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. وقالوا آمنا به، اور کہیں گے ہم ایمان لے آئے وقت کے پیغمبر پہ، لیکن قیامت دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہے؟ والعیاذ باللہ تعالی. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَابُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، لیکن اب وہ کیوں کر پا سکتے ہیں ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے؟ اب مر کے اللہ کے پاس آ گئے، اب دنیا میں جا کے دوبارہ تو ایمان کو کیچ کر کے واپس تو نہیں لا کے پیش کر سکتے کہ اللہ یہ ہے میرا ایمان. ناٹ ایٹ آل. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، جبکہ اس سے پہلے دنیا میں وہ کفر کیا کرتے تھے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور حق بات کو بغیر سنے ہوئے یاوا گوئیاں کر کے ہی ٹال دیا کرتے تھے کہ بات کوئی ہو رہی ہے اس کو سنے، کوئی اس کی تحقیق کرے. نہیں یہ غلط ہے، وہ پتہ ہے سانو غلط ہے. آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں کتنی زبردست آیات ہیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ، اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ دل سے چاہتے ہوں گے. کیا چاہتے ہوں گے؟ کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں، لیکن جنت ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، جیسا کہ ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ پہلے کیا گیا. من قبل، یعنی جو ان سے پہلے لوگ گزرے تھے، جیسے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا. اب قیامت والے دن ایمان لانا ان کو قطعاً کوئی نفع نہیں دے گا. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں وہ ایسے شک میں مبتلا تھے کہ وہ دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا تھا.